السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں مختلف قسم کی اپڈیٹس پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ، اور سرکاری سکولز جو ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن، اور CM پنجاب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے سرکاری سکولز کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ نہ صرف سرکاری سکولز کے لیے بلکہ سرکاری سکول اساتذہ جو ہیں پنجاب کے، ان کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں، اور دیگر جو نوٹیفیکیشنز ہیں اور جو اپڈیٹس ہیں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پہلی اپڈیٹ کی طرف کہ CM پنجاب نے پنجاب کے سرکاری سکولز کے بارے میں کیا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ تو جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ 50,000 میں سے بہت بڑی تعداد ایسے سکولز کی ہے جو لو پرفارمنس ہیں، اور اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ پنجاب میں حالات بہت بہتر ہیں باقی صوبوں سے، لیکن پنجاب میں یہ بھی کچھ ہیں جس میں 200 بچہ ہے اور وہ 2 ٹیچرز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں اسکول بھی ہیں جہاں پہ 40 ٹیچرز ہیں تو 2 بچے ہیں، جہاں پہ بہت سارے بچے اور کوئی ٹیچر نہیں۔ ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے ٹیچرز ہیں کوئی بچہ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کی ایک بات بتاتا چلوں، ایک باشعور آدمی بڑی اچھی طرح سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ جہاں پہ 200 بچہ ہے اور 2 ٹیچرز ہیں تو یہ کس کی مسٹیک ہے۔ ٹیچرز کس نے بھرتی کرنے تھے؟ گورنمنٹ نے بھرتی کرنے تھے، یا خود ٹیچرز تو ارینج کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو بھی تو گورنمنٹ نے بھرتی کیا تھا۔ تو جو مسٹیکس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ٹیچرز پہ کیوں ڈالی جا رہی ہیں، وہ ملبہ ٹیچرز پہ کیوں ہے؟ تو جہاں پہ 200 بچہ ہے اور 2 ٹیچرز ہیں تو وہاں پہ ٹیچر ارینج کیوں نہیں کیے گئے؟ ٹیچرز کی 5-7 سال گزر چکے ہیں، بھرتی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ تو اپنی مسٹیک جو ہے وہ ٹیچرز کے سر تھوپنے کا کون سا تک بنتا ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ 40 ٹیچرز ہیں اور 2 بچے ہیں، یہاں پہ یہ قابل غور بات ہے۔ اگر 40 ٹیچرز پہ 2 بچے ہیں تو یہاں پہ اگر مطلب ہے کہ اس میں ٹیچرز کا کیا قصور ہے؟ ساری صورتحال جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ٹیچر جو ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں، ایجوکیشن پالیسیز بھی غلط ہیں۔ ٹیچر جو ہے اس کو بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ جب ٹیچر بے اختیار ہوگا تو وہ کیسے ایکشن لے سکے گا؟ تو اب چلتے ہیں دوسری اپڈیٹ کی طرف کہ وہ دوسری اپڈیٹ جو ہے کیا ہے۔ جی ویورز، گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 30 اکتوبر 2024 کا نوٹیفیکیشن ہے۔ تو COs پنجاب جو ہیں تمام ان کی طرف ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینٹی ڈینگی فوکل پرسنز کی طرف ہے، پکھر، گجرات، خانیوال، لاہور اور منڈی بہاؤالدین، ان میں یہ اضلاع شامل ہیں۔ یہ تمام اضلاع نہیں ہیں بلکہ یہ اضلاع جو ہیں یہ ان میں شامل ہیں۔ تو اس میں سبجیکٹ ہے کہ ایکسپلینیشن اینٹی ڈینگی یوزرز ڈورمنسی، ان اضلاع میں اینٹی ڈینگی یوزر کی ڈورمنسی آئی ہے، تو اس لیے انفارم کیا گیا 29/10/2024 کو جو جنریٹڈ فارم ڈینگی ایکٹیویٹی ٹریکنگ سسٹم تھا، اس میں جو نمبر آف فالوئنگ یوزرز جو ہے جو کہ ڈورمنٹ پائے گئے، بکھر کے ٹوٹل یوزر تھے 1261، ایکٹیو رہے 1171، 90 ڈورمنٹ پائے گئے۔ گجرات کے 1396 اور ایکٹیو رہے 1388، 8 ڈورمنٹ پائے گئے۔ خانیوال کے تھے 1207 اور ایکٹیو رہے 1194، 13 ڈورمنٹ پائے گئے۔ لاہور جو ہے اس کے 1120 تھے اور ایکٹیو تھے 1108، 12 ڈورمنٹ پائے گئے۔ منڈی بہاؤالدین کے 777 تھے، 652 ایکٹیو تھے اور ڈورمنٹ پائے گئے 125۔ تو اتھارٹی جو ہے اس نے سیریس کنسرن شو کیا ہے، اس ڈورمنسی کے اوپر ریڈکشن جاری کی ہے کہ 100% ایکٹیویشن ہونی چاہیے تمام یوزر کی، اور جو میٹر ہے یہ ہائیسٹ امپورٹنس کا ہے۔ جی ویورز، تو یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں کہ ایکسپلینیشن دیں ڈورمنسی کی اور رپلائی کریں آفس کو۔ یہ ای میل ایڈریس جو ہے وہ دیا گیا ہے اس پہ، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹر میٹنگ کے سگنیچر جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جی، قرارداد یکجہتی معزز اساتذہ کرام، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاول نگر نے قرارداد یکجہتی معزز اساتذہ کرام کے حق میں پیش کر دی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاول نگر گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے معزز اساتذہ کرام کے جائز قانونی حقوق کے تحفظ اور معزز اساتذہ کرام کے حوالے سے گورنمنٹ کی حالیہ ظالمانہ خلاف قانون پالیسی کے خلاف معزز اساتذہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ ہر فرم پر کھڑی ہے، اور اس غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو جی ویورز، آپ دیکھیں نیچے جو محمد ماجد اکرم وٹو ایڈوکیٹ اور مرزا محمد اعظم ایڈوکیٹ، ان کے سگنیچر اور سٹیمپ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔
تو وکلاء برادری جو ہے وہ بھی اساتذہ کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے اور حکومت کے خلاف ایک قانون اور ظالمانہ پالیسی جو ہے اس کی بھرپور مذمت کر رہی ہے۔ جی ویورز، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں والی مذمتی نوٹس۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں والی پنجاب کے ٹیچرز کی کارکردگی جانچنے کے لیے TNA ٹیسٹ اور انٹرویو کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ ٹیچرز قوم کے موار ہیں، پنجاب حکومت کا ٹیچرز کی تذلیل کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حکومت وقت سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری، ٹیچرز کی خالی اسامیوں کو پر کرنے کی بجائے موجودہ اساتذہ کو بھی ملازمت سے نکالنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں والی اساتذہ کرام کی اخلاقی و تدریسی تربیت کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور TNA ٹیسٹ اور انٹرویو کے عمل و فلفور روکنے اور نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ فتح خان نیازی ایڈوکیٹ، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں والی۔ ویور سنیے اب جو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پنجاب ہیں وہ کس طریقے سے سرکاری اسکول اور سرکاری اسکول اساتذہ جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہی ہیں اور ان کا کس طریقے سے جو وہ ہدف بنا رہی ہیں اور کس طریقے سے کرٹیسائز کر رہی ہیں اور کس طریقے سے جو ظالمانہ پالیسی ہے پنجاب حکومت کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اور وزیر تعلیم کی، کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ حمایت کر رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے اسکولز کی بات کی، اسپیکر صاحب جو اسکولز کی بات کی، جو بیچے نہیں گئے اسکول، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس صوبے میں اور پنجاب میں کہیں بھی، اسپیکر صاحب کسی ٹیچر کا کوئی ایویلیویشن سسٹم موجود نہیں ہے۔ ہمارے ماسٹرز کے بچوں کو کالجز میں اور پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں وہ ٹیچر انگریزی پڑھا رہے ہیں جنہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، جنہوں نے اردو میں سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ میتھس پڑھا رہے ہیں۔ پوری میپنگ ہوئی، ابھی یہاں بیٹھے نہیں ہیں ایجوکیشن منسٹر، میں انہیں کہوں گی کہ جو وزیر اعلیٰ کا پورا اسکولز کا ویژن ہے وہ دیں، اور وزیر اعلیٰ نے آ کر پہلی دفعہ اسکولز کی میپنگ کرائی کہ پنجاب کے اسکولز کے اندر کتنی ٹیچرز ہیں، کتنا فرنیچر ہے، کتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں۔ 33% اسکولوں کے اندر جو واش رومز تھے لڑکیوں اور لڑکوں کے وہ موجود۔ جی ویورز اب سنیے کہ حافظ غلام محی الدین صاحب جو ہیں وہ جو موجودہ سسٹم ہے TNA ٹیسٹ اور دیگر جو سرکاری اسکولز کے خلاف جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور سرکاری اسکول اساتذہ کے خلاف جو ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ان کو جاب سے آؤٹ کرنے کی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ حافظ غلام محی الدین صاحب جو ہیں وہ اپنے خیالات کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ سنیے اور دیکھیے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا وزیر تعلیم پنجاب کو کہ وہ ہمیں نہیں، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں جو وہ بلیم کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ اس ویڈیو میں دیکھیے مکمل اور سنیے۔ ٹیسٹ دینے سے انکاری نہیں ہے ٹیچر، اور جس کو 30 سال ہو گئے ہیں ٹیسٹ بناتے ہوئے، ٹیسٹ لیتے ہوئے، آج آپ اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک اپنی وزارت لیتے ہوئے پہلے دن کہا تھا نا کہ 2 سال ہو جاتے ہیں ٹیچر آتے ہی نہیں ہیں اسکولوں کے اندر۔ شاید آئی تھنک سو ہی تھنکس کہ ٹیچر کہیں نہ کہیں وائلیشن کر رہے ہیں، چوری کہیں لکا چھپی کی کھیل کھیلتے ہیں، کلاسز میں نہیں آتے، تو ان کو لگا ہوگا ٹیچروں نے پڑھا نہیں ہوگا، ریوائز نہیں ہے، تو ٹیسٹ لے کے ریوائز کروا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات منسٹر صاحب صرف سوشل میڈیا پہ اپنی جو ریٹنگ ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے ایسی کہہ دیتے ہیں۔ اگر تو یہ بات سچ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب جھوٹ بولتے ہوں گے یا غلط بیانی سے کام لیتے ہوں گے، اگر یہ بات سچ ہے تو 8 مہینے سے زیادہ ٹائم ان کے پاس منسٹری کو ہو گیا ہے، کوئی ایک بندہ ہے جس کو انہوں نے پکڑا ہے؟ بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے ضلع کے میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں 5 سال ہو گئے میں کلاس میں نہیں گیا ہوں، 5 سال ہو گئے میں۔ وہ آپ کا دوست ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو لٹکائیں نا، سب تو پہلے تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، اور آپ ٹیچرز کے خلاف، ٹیچرز کے نمائندوں کے خلاف جو اتنی زیادہ برہم ہے، آپ وزٹ کریں، چیک کریں کہ کون لوگ ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسکولوں میں نہیں آتے، جو پڑھاتے نہیں ہیں۔ ہمارا ماٹو تو یہ ہے کہ جو اچھا ٹیچر ہے وہ اچھا لیڈر ہے، ٹیچر ہی قوم کا لیڈر ہوتا ہے نا۔ ہمارے پاس تو بچے جو پڑھنے آتے ہیں وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں، وہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے قوم کو، پاکستان کو اچھے لوگ دینے ہیں۔ ٹیسٹ پہ دوبارہ میں آتا ہوں، دیکھیں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جنرل آن لائن، اس میں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں۔ جب ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں، جو بندہ فزیکل ایجوکیشن پڑھانے کے لیے ریکروٹ کیا گیا ہے، بھرتی ہوا ہے، وہ میتھمیٹکس، بیالوجی، کیمسٹری کا ٹیسٹ کیسے دے گا؟ کیوں دے گا؟ اگر اس نے پڑھا ہوتا تو پھر وہ ادھر کیوں آتا؟ وہ کیوں آتا؟